لیکن ابھی میں ایک آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح بنگلور والوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، اور 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، اور 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے حالات کے اندر میں اپنے ساتھیوں سے، شاگردوں سے، شاگردنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، ہمارے واٹس ایپ کے سبق میں سب جگہ، کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو روزانہ انشاءاللہ 31 محل تیار ہو جائیں گے۔ کتنے محل بھائی؟ اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ بھئی دنیا میں آپ بنگلور کے اندر ایک فلیٹ لے لو 1000 اسکوائر فٹ کا، تو انکم ٹیکس والوں کو حساب دینا پڑتا ہے نہیں دینا پڑتا؟ اور یہاں تو 31 محل، گھر نہیں، محل قصر کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت کے اندر اللہ ایک محل دے دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں جنت میں ایک محل، میں تو بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بناتے بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ؟ اچھا، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ استغفار میں شارٹ والا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، وہ پڑھنا نہ آوے تو اردو میں کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن لوگ بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ انہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک پٹھان ملا، پٹھان ابھی ہم سفر میں تھے نا، ایک پٹھان جو ہے وہ بیچارہ طواف کر رہا تھا، ظہر کے وقت میں آ کر اس نے پوچھا بھئی یہ طواف ختم کب ہوگا؟ ارے پٹھان صاحب کب سے شروع کیا؟ بولے فجر سے شروع کیا ہے، طواف ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور بیچارہ صبح سے چلتے چلتے تھک گیا ظہر میں کہ طواف ختم کب ہوگا؟ ارے 7 چکر پر طواف ختم ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو صبح سے لگا ہوا ہوں کہ طواف ختم ہوگا، کوئی رہے گا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ طواف ختم ہو گیا۔ یہ تو جو ہے چل رہا ہوں تو لوگ آ رہے ہیں، چل رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں، سیدھے سادھے آدمی ہوتے ہیں۔ مسجد قباء میں ہم گئے، ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی کہتی تھی کہ اللہ پاک تیرے نبی کا عمرہ بہت آسان ہے، تیرا عمرہ بہت بھاری ہے، کہ تیرے عمرے میں بہت تھکتی ہوں، تیرے نبی کے عمرے میں نہیں تھکی۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لو، عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ تیرے نبی کا عمرہ بہت اچھا ہے، ایسا مکہ میں کر دے نا اللہ پاک، تیرا عمرہ بہت بھاری ہے۔ سیدھے سادھے لوگ بیچارے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں عربی پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، میں ان سے کہتا ہوں اتنا کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، 313 مرتبہ کرو گے انشاءاللہ؟ آپ اس کی اتنی عادت ڈال دو تو اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اچھا، صبح شام کی جو تسبیح ہے نا، اس میں بھی درود شریف ہے، اس میں بھی استغفار ہے، جو اس میں آپ کور کر سکتے ہو، یعنی صبح شام 100 مرتبہ پڑھتے ہو، 200 مرتبہ ہو گیا، اب 213 مرتبہ اور پڑھنا ہے، اور کچھ نہیں۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اتنی کی پابندی کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کہو گے کہ مولوی صاحب نے کتنی بڑی چیز دے دی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یونس، یہ یونس کو تھوڑا کھینچتے تھے، بیٹا یونس رات کو جب نیند نہ آوے نا تو 5-6 بنگلے بنا دینے کی جنت میں، تو بنگلے بن جائیں گے، نیند بھی آ جائے گی، سمجھ گئے آپ؟ اور کہتے ہیں بیٹا دنیا میں آپ حضرات سے کہتا ہوں بنگلور میں پراپرٹیاں بہت بنائی، اللہ آپ کی پراپرٹیوں میں بہت برکت دے، ہماری دعا ہے، اب جنت میں یہ پراپرٹی بناؤ۔ اور ابا ایک بات اور بھی کہتے تھے، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر تیار ہے وہ بنگلور میں بھی دے دے گا، بمبئی میں بھی دے دے گا، جب وہاں دینے پر قادر رہتے دنیا میں نہیں دے سکتا۔ کچھ بنگلے اللہ یہاں بھی اتار دے گا۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ بھائی؟ واہ 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 واہ۔ اور ایک ہدیہ اور مختصر سا، آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، جس کو دیکھو کاروبار نہیں ہے، قرضہ ہو گیا، جنات پریشان کر رہے، نظر لگ گئی،
حسد ہے اور قرضہ چڑھ گیا, قرضہ دیتا نہیں ہے, یہ ہے نا بھئی. ہم تو جگ پیر ہے نا, جگ پیر, اس لیے ہم کو جو لوگ پوچھتے ہیں تو میں اس کا آسان علاج بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے جیسے مسجد ہے, اس کے 4 کونے ہیں, دیکھو ایک کونا یہ, ایک کونا یہ, ایک کونا یہ, ایک کونا یہ. ویسے ہر آدمی کے گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں کمرے کے, کوئی بھی کمرہ ہو. آپ کے محل ہے, آپ کے پاس کئی کمرے ہیں, ایک کمرہ خالی پکڑ لو آپ. ہر کونے میں روزانہ آیت الکرسی پڑھا کرو اور دم کر دو بس. آپ کے 5 بیڈ روم ہیں تو 5 بیڈ روم میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. 5 بیڈ روم میں 3 ہال ہے, سب جگہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ ایک بیڈ روم کو پڑھ لو, ایک بیڈ روم میں, دوسرے دن دوسرے بیڈ روم پکڑ لو, تیسرے دن تیسرا پکڑ لو, ایسا. اور اگر سب کو نہیں کرنا, ایک ہی میں پڑھتے رہنا ہے تو ایک ہی میں پڑھو. 4 کونوں میں 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. یہ جتنی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ, اور اللہ مال بھی بہت دے گا. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا, روزانہ پڑھتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ دیکھو یہ میرا معمول ہے, میں کرتا ہوں. اللہ نے مجھے 4 بیویاں دی, اتنا مال دیا, جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا سونا نکلا ان کے گھر میں سے, جب اس کو کاٹنے لگے تو جو کدالی ہوئی تھی کدالی بھی ٹوٹ گئی, اتنا سونا تھا. اور صحت مند تھے عبد الرحمن ابن عوف, صحت مند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صادق الایمان کہا تھا. جب حضور کا انتقال کا وقت قریب آیا تو مائیں بیٹھی تھی آپ کے انتقال سے پہلے, تو ام سلمہ نے پوچھا حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہو تو آپ کے بعد ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا, یہ سوال کیا تھا ام سلمہ نے کہ آپ تو جا رہے ہو تو ہمارا گھر خرچہ, کھانا پینا. تو حضور نے آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا کہ ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا پورا خرچہ اٹھائے گا. نام نہیں لیا تھا, اتنا جملہ کہا تھا کہ ایک صادق الایمان آئے گا وہ تمہارا خرچہ اٹھائے گا. مائیں کہتی تھی جب حضور نے کہہ دیا تو مطمئن ہو گئی. جب حضور کا انتقال ہو گیا تو انتظار کرتے تھے کون صادق الایمان آتا ہے, کون آتا ہے. یہ عبد الرحمن ابن عوف آئے اور انہوں نے جو ہے سارا کا سارا باغ جو تھا ماؤں کے لیے وقف کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ ساری آمدنی جو ہوتی تھی ماؤں کو بھیجتے تھے. کچھ حالات آئے باغ بیچنا پڑا تو جب بہت رقم آئی تو وہ رقم بھی ساری ماؤں کو دی. حضرت عائشہ کہتی تھی عبد الرحمن ابن عوف کا پوتا تھا, پوتا, وہ کھیلتا کھیلتا حضرت عائشہ کے کمرے میں چلا جاتا تھا تو حضرت عائشہ اسے اپنے سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تیرے دادا کے لیے روزانہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے دادا کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا. روزانہ دعا کرتی ہوں, تیرے دادا کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. تو اب کرو گے انشاءاللہ آیت الکرسی. اور تیسری بات, جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ, کرو گے انشاءاللہ. اور چوتھی بات, میرے سبق سنتے رہو. آپ مولانا یونس پالم پور انسٹاگرام پر چلے جاؤ تو روزانہ آپ کو نئی 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 باتیں سننے ملیں گی روزانہ. آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی ہے تو 102 پارٹ ہوئے ہیں اور 300 پارٹ میں نے تیار کیے ہیں. اس میں حضرت عمر کا قصہ چل رہا ہے, کسی کا قصہ چل رہا ہے, وہ سارے آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں کان پر پڑے گی کہ کیا سیرت ہے حضور کی. ہاں, جناتوں کے قصے میں نے بیان کیے, بہت کچھ بیان کیا ہے. یہ مضمون جو میں نے بیان کیا یہ امام صاحب کی برکت ہے. جناتوں کا جو میں نے بیان کیا, حالانکہ جناتوں کا بیان زیادہ ہوا نہیں, بیچ میں آ گئی دوسری باتیں. جناتوں کا مستقبل مجھے بیان کرنا تھا, اللہ جب توفیق دے گا تو دوسری مرتبہ آ کے بیان کریں گے انشاءاللہ. اب یہ بتاؤ اللہ کے راستے میں نکلو گے کہ نہیں نکلو گے بھائی؟ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے, اور دین کے کام کرنے کے لیے آسان شکل ہے دعوت اور تبلیغ. یہ آسان ہے. آپ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے, آپ بیان نہیں کر سکتے, آپ جو ہے لمبی چوڑی باتیں لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے, لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر کبھی 3 دن کے لیے نکلو, کبھی چلے کے لیے نکلو, کبھی 3 چلے کے لیے, جیسے فرصت ملے آپ کو, لیکن دین پر رہنے کی کوشش کرو. ایک پوائنٹ بتاتا ہوں لیکن حدیث میں نہیں ہے,
مجھے کہتے ہوئے ڈر بہت لگتی ہے، کروڑوں آدمی سنتے ہیں دنیا بھر میں، لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن اہل مدینہ کا معمول رہا ہے، چونکہ مدینہ منورہ میں رہتا ہوں نا، جب بھی کوئی پریشانی آوے، کچھ بھی آوے، تو آدمی جو ہے شہداء احد کے پاس جاوے، ان کو سلام کرے اور اللہ سے دعا مانگے۔ بہت مجرب چیز ہے۔ شہداء احد سے تو مانگنا نہیں ہے بھائی، نبی سے تو مانگا نہیں جاتا، میں تو کلیئر کرتا ہوں نا، مانگنا کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن وہ جگہ اسی ہے جہاں یہ لوگ دفن ہے کہ وہاں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک سلام تو میں ان کو کر رہا ہوں، سلام تو کسی کو بھی کر سکتے ہو، مغفرت کی دعا کسی کو بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میری فلاں پریشانی ہے تو میری پریشانی دور کر۔ خاص طور سے جن کے نکاح نہیں ہوتے وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں ان کی۔ چونکہ مدینہ منورہ میں رہا تو وہ لوگ ملتے ہیں نا، ہمارے بیانات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، وہ تو انہوں نے یہ سفر میں سنا ہے مجھے، یہ کہا کہ اب جب کوئی بھی ایسا ہو تو ہم بھیج دیتے ہیں، جب سلام کریں ان کو، لیکن دعا مانگ اللہ سے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہم سلام تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مانگیں گے اس سے بھائی؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ احد پہاڑ جو ہے نا، یہ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، وہ احد پہاڑ کی مستقل فضیلت ہے، اور حضور کہتے تھے احد یحبنا ونحبہ، احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ خاص طور سے جب بارش ہوتی ہے اس وقت میں احد پہاڑ جو چمکتا ہے تو ہم لوگ مستقل دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ بارش سونے کی طرح چمکتا ہے وہ، جب بارش خوب گرتی ہے اور احد پہاڑ کو تو عرب لوگ سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یار کیسا چمک رہا ہے۔ حالانکہ پہاڑ تو دنیا میں ہم نے بہت دیکھے بھائی، ہم تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کون سے ملک میں گئے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ پوچھ کون سے ملک میں نہیں گیا، یہ پوچھ کہ کون سے ملک میں نہیں گیا، یہ پوچھ تو پتہ چلے کہ یہاں نہیں گیا۔ اللہ سب جگہ لے گیا، سب جگہ کا پہاڑ بھی دیکھیں، لیکن اس کی نوعیت ہی الگ ہے۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہاں سے تم جو ہے احد پہاڑ پر جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ یہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے، ان کی تربیت میں رہے ہم، کہ تم جاؤ احد پہاڑ پر جاؤ، شہداء احد کو سلام بھی کرو، اور احد پہاڑ پر جا کر کہیں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو۔ وہ قربانیاں جو ہیں وہ اب تک احد پہاڑ اس کی گواہی دیتا ہے، جو قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد پر گئے اور وہاں جا کر جو ہے انتقال سے پہلے اور یہ کہا کہ دیکھو تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس میں آنے والا ہوں، اور صحابہ سے کہا، صحابہ ساتھ تھے نا، یوں کہا کہ دیکھو میرے جانے کا تم لوگ زیادہ ویلا مت کرنا، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، حوض کوثر تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری تمہاری ملاقات وہاں ہوگی۔ جب صحابہ لے کر چلے تو حضور نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ حضور کے بھائی بہن ہیں۔ کسی نبی نے اپنے امتی کو بھائی بہن نہیں بنایا ہے، حضور نے بھی اپنا بھائی بہن بنایا محبت میں۔ یہ کون ہے کہ حضور کا بھائی ہے؟ یہ کون ہے کہ حضور کی بہن ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی بہن نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بعد میں آئیں گے، اللہ رسول ہماری باتیں سنیں گے، قدم اٹھائیں گے، کام کریں گے۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو حضور باتیں بتاتے ہیں فوراً عمل کرتے ہیں ہم، کیونکہ نبی نے بتایا ہے۔ اب واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باریاں ہوتی تھی امہات المومنین کی، تو جب احد سے واپس آ رہے ہیں انتقال سے پہلے، تو آپ کی باری تھی حضرت میمونہ کے گھر میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اب امہات المومنین کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی دیکھو باری تو ہے آج میمونہ کی، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آخری دن چل رہے ہیں، تو اگر خوشی کے ساتھ تم سب اجازت دے دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں، خوشی سے اجازت دو، ایک رات کی باری ہوتی تھی نا۔ ہاں، تو سب ماؤں نے کہا کہ نہیں، آپ جس میں آپ کو خوشی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی وہاں حضور نے قیام کیا، یہ آخری دن گزر رہے ہیں۔ اب جب حضرت عائشہ کا وہاں قیام کیا تو ایک دم سے قیام ہوا نا، بھی باری تھی کہاں؟ حضرت میمونہ کے وہاں، تو انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، بستر کی، کپڑوں کی، جو بھی ترتیب ہوتی ہے رکھی تھی، لیکن اب یہ تو بالکل فیصلہ پلٹ گیا کہ بھائی تم اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں، لیکن میری دوائیں بھی جانتی ہے، وہ میری خدمت بھی کرتی ہے، خدمت تو سب کرتی ہیں، لیکن یہ کہ میری خواہش ہے کہ میرے دن آخری وہیں گزرے سب۔ اب یہاں جو ہے حضرت عائشہ نے کوئی تیاری تو کی نہیں تھی، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ مضمون بہت لمبا ہے، 5 گھنٹے کا یہ مضمون ہے جو مجھے 8:25 کو ختم کرنا ہے۔ کہ بھی حضرت عائشہ نے تیاری تو کی نہیں تھی، تو ساری ماؤں نے کہا کہ عائشہ جلدی جلدی تمہیں جو چیز کی ضرورت ہو ہم مہیا کر دیتے ہیں، کھجور کی ضرورت ہے کھجور لے آتے ہیں، دودھ کی ضرورت ہے دودھ لے آتے ہیں، اور خالد میں اشارہ کر دینا ہم لے آئیں گے۔ یعنی دوسرے ماؤں نے مدد کی کمرہ صاف کرانے میں۔ یہ نبی آ رہا ہے تو کمرہ تو صاف کرنا پڑے گا نا، بستر ٹھیک کرنا پڑے گا، تکیہ ٹھیک رکھنا پڑے گا، جو دوائیں وہ ڈھنگ سے رکھنی پڑے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے حضرت عائشہ کے کمرے میں۔ حضرت عائشہ کے کمرے میں جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دن جب فجر کا وقت آیا تو سارے کے سارے ملاقات کے لیے آئے، حضرت علی بھی آئے، حضرت فاطمہ بھی آئی، سب آئے، امہات المومنین بھی آئے، حضرت ابوبکر بھی آئے، سب آئے، اور سب نے آ کر کہا کہ حضرت آج تو آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ شہداء احد کے پاس سے جا کر آ کر تھا بالکل جوان بن گئے، دیکھو چہرے پر کیسا رونق ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ جو ٹینشن تھا، وہ جو فکر تھا، وہ طبیعت بے چینی تھی، آج نہیں ہے، آج میری طبیعت بہت اچھی ہے، بہت ہے۔ تو پھر سب لوگ جڑے ہوئے تھے حضور کے ساتھ۔ تو اب حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جی اگر اجازت ہو، میں کئی دنوں سے یہاں پر ہوں تو میں بھی ذرا علی کے پاس ہوا ہوں، حضرت علی بھی تھے، کہ ہم ذرا گھر چلے جائیں، گھر کو بھی دیکھ لیں ہمارا، کوئی چوٹی وغیرہ ٹھیک کر لیں میں، بال وغیرہ ٹھیک کر لیں میں، گھر کے کچھ کام ہیں دھونے کے کپڑوں کے۔ حسن حسین کو بھی دیکھا نہیں ہے کئی دنوں سے ہم نے، حسن حسین بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں، اجازت لی تو آپ نے حضور نے اجازت دی تھی کہ جاؤ تم جاؤ۔ دونوں میاں بیوی نکل گئے، حسن حسین تھے، آپ نے ان کو پیار کیا، آؤ تم بھی جاؤ ماشاءاللہ، یہ بھی کھیلتے کھلتے نکل گئے۔ اب حضرت ابوبکر آئے، حضرت ابوبکر نے آ کر کہا کہ حضرت میں جو ہے کئی دنوں سے یہاں ہوں، آج آپ کی طبیعت ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، تو میں بھی بنت خارجہ کے پاس ہوا ہوں۔ بنت خارجہ ان کی دوسری بیوی کا نام تھا جو عوالی میں رہتی تھی، ایک بیوی یہاں رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہیں، اور ایک بیوی رہتی تھی بنت خارجہ، اس کا نام تھا، یہ رہتی تھی عوالی میں، آج کل ہم جہاں رہ رہے ہیں عوالی میں، وہاں ان کا مکان تھا، وہاں سے پیدل جانا ہو تو 20-25 منٹ پیدل کے لگتے ہیں وہاں۔ میں وہاں ہوا ہوں، کئی دنوں سے گیا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میری طبیعت اچھی ہے۔ حضرت عمر وہاں کھڑے تھے تو حضرت عمر نے مانگی نہیں اجازت، لیکن حضرت علی نے اجازت مانگ لی، امہات المومنین نے اجازت مانگ لی، سب نے یہ فرمایا کہ حضرت ہمارے مکان بھی ایسے ہی ہیں، ہم نے چوٹیاں بھی ٹھیک نہیں کی ہیں، کپڑے بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، اب تو عائشہ ہے آپ کے پاس یہاں خدمت کے لیے، ہم بھی اپنا کام نمٹا لیں۔ آپ نے سب کو اجازت دے دی۔ حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت عمر نے کہا تھا میں جانے کا نہیں، میں نہیں جانے کا، میں نہیں جانے کا۔ حضرت عائشہ سے کہا میں باہر کھڑا ہوں، کوئی بھی ضرور میں بیٹھا ہوا ہوں باہر گھر کے، کوئی بھی ضرورت ہو تمہیں یا کوئی حاجت ہو، کوئی بھی چیز لانی ہو تو صرف کھٹ کھٹ کرنا، میں آ جاؤں گا۔ حضرت عمر نہیں گئے، حالانکہ ان کی بھی 1-2 بیویاں تھیں۔ حضرت عمر کہتے تھے مجھے کھٹک تھی، میں نے اجازت مانگی ہی نہیں، حالانکہ حضور نے کہا کہ تم بھی جانا چاہو کسی جگہ، میں باہر ہوں۔ یہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مسواک مانگا،
مسواک دو. تو مسواک تھا میرے پاس, اس کو میں نے اپنے دانتوں سے ٹھیک ٹھاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو حضور نے وہیں لیٹے لیٹے پھر حضور نے کہا کہ عائشہ تھوڑا سا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ, میرے پیچھے, اور میں تمہارے اس پر ایسا ٹیک لگا کہ تھوڑا سوں, تھوڑا بدن تھوڑا اوپر رہے تو مجھے سانس لینے میں تکلیف نہ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسواک بھی کیا, اور حضرت عائشہ جو ہے وہ ٹیک کہتی تھی, میں دبلی پتلی تھی, میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیک لگایا, بس ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھنے لگی. اب میں گھبرائی, میں اکیلی ہوں, سارے تو چلے گئے, سب حضرت فاطمہ چلے گئی, حضرت علی چلے گئے, ابوبکر چلے گئے, سب بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ چلے گئے سے. لیکن اتنا میرے دل میں تھا کیا عمر ہے یہاں باہر بیٹھ, عمر ہے, اتنا میرے دل میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بس صرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو ہے یوں لڑکی. یہ حضرت عائشہ کی تھی, اور آپ کے منہ مبارک سے لعاب مبارک جو ہے وہ نکلا اور میرے ہنسنے کے گھڑے میں آ کر گرا. ہنسنے کا گھڑا تو سمجھتے ہو نا, ہنسنے کے گھڑے میں آ کر گرا. یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اب میں گھبرائی, مجھے ٹھنڈک بھی لگی, کمرے میں خوشبو بھی آئی, خوشبو بھی دیکھی, سنگی. اب میں گھبرائی, میں نے کہا یہ کیا ہوا اچانک, سب تو چلے گئے. تو میں آہستہ 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 پیچھے ہٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی رہی, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یوں تھوڑا ہاتھ پھیرا, تھوڑا انگلیاں دبائی, شاید کچھ بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اب میں نے کبھی کسی کو مرتے دیکھا نہیں تھا. میں ایک تو کسی کو مرتے دیکھو تو ہمارے خاندان, ہمارے یعنی امہات المومنین میں سب سے زیادہ معمر عورت تھی ام سلمہ. یاد رکھنا, امہات المومنین کی جو ٹولی تھی نا پوری, تو اس کے دو ذمہ دار تھے. آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی, اور آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ ہوتی تھی. کسی مسئلے میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ متفق ہو گئی تو حضور کہتے تھے کوئی ٹینشن نہیں, دونوں متفق ہو گئی. اور اگر ایک نے بھی مخالفت کر دی تو ٹینشن شروع. تو یہ ام سلمہ معمر تھی. ابو سلمہ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے. یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس, اور حضرت عائشہ کے پاس کہا, عائشہ کیا ہوا, یہ بولے بھائی ایسا ہوا, میں تو اکیلی تھی, اور یہ دیکھو, یہ حضور کا تھوک مبارک بھی دیکھو ہنسنے کے گھڑے کے اندر. ہنسنے تو سمجھتے ہو نا بھائی, بعض لوگوں کا جو گھڑا ہوتا ہے, تو عائشہ کہتی تھی وہ سب تو میرا گھڑا تھا اس وقت میں, بدن موٹا نہیں ہوا تھا تو گھڑا تھا. تو اس ہنسنے کے گھڑے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گرا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا, عائشہ کوئی ہے نہیں یہاں مرد. نہیں حضرت عمر ہیں, حضرت عمر مجھے کہہ گئے ہیں, باہر کھڑے ہیں وہ حضرت عمر. تو حضور کا تو انتقال ہو گیا ہے. یہ ام سلمہ نے کہا کہ موت ایسی ہی آتی ہے. دیکھیے پسینہ بھی ہے, دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے اور پیشانے پر پسینہ آئے, یہ اس کی مغفرت کی علامت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے. موت کے وقت میں زبان جو ہے اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز زبان سے نکلتی نہیں ہے. کہ کلمہ بار بار پڑھتا رہے گا, کلمہ نکلے گا. جب حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بھئی یہ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہے حضرت عمر وہاں ہے, تو فوراً جائے دستک دی, فوراً کھٹکھٹ کیا. تو حضرت عمر نے کہا کچھ کہنا چاہتی ہو عائشہ؟ یہ فرمایا گیا تمہارے نبی کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. صحابہ اور بھی تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ. بقی جو ہے مشرق کی طرف ہے, تو بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ پردے کے ساتھ, میں آتا ہوں اندر. حضرت عمر آئے, حضرت عمر کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ بھی آئے, یہ دو آئے.
اور انہوں نے جو آ کر دیکھا حضرت عمر نے اور کہا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر ہاتھ بھی رکھا، ہاتھ بھی دبایا، پاؤں بھی دبایا حضرت عمر نے، لیکن حضور خاموش. اور مغیرہ بن شعبہ بھی خاموش. حضرت عمر نے کہا ایسا گھبرانے کی بات نہیں ہے، غنود کی طاری ہوئی ہے اور بہت سخت غنودگی ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ غنودگی ختم ہو جائے گی، ٹینشن مت لو، حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے. یہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے، غنودگی ہے، گہری نیند میں ہے حضور، اور تھوڑی دیر میں غنودگی ٹھیک ہو جائے گی. وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِی، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ انتقال نہیں ہوا اور مغیرہ بن شعبہ خاموش ہیں، تو ان کی خاموشی مجھے ٹینشن میں پیدا کر رہی تھی. ایک بول رہا ہے دوسرا کیوں نہیں بول رہا؟ بھئی بولے تو دونوں بولے نا. بھئی مغیرہ بن شعبہ خاموش کیوں؟ یہ بڑے آدمی ہیں. وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِی، مغیرہ کی خاموشی یہ مجھے ٹینشن میں ڈال رہی تھی. یہ کہہ کر حضرت عمر تو چلے گئے، مغیرہ بن شعبہ بھی چلے گئے. اب گھر میں اکیلی، مائیں آئیں تو سب نے کہا نہیں حضور کا تو انتقال ہو چکا ہے. اب ہم شش و پنج میں باہر گئے تو باہر صحابہ تھے، تو باہر صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا حال ہے حضور کا، کیسے طبیعت ہے؟ یہ فرمایا کہ بہت سخت گہری نیند میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال نہیں ہوا ہے. تو ایک صحابی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے پوچھ لیا، ارے بھی تم بھی تو گئے تھے اندر، کیا ہوا؟ تو اب مغیرہ بن شعبہ نے کہا عمر جو سمجھے ہیں غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں. پھر آپ کیا سمجھے ہو کہ حضور کا یہ وصال ہو گیا ہے؟ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا. یہ کہا صحابہ میں سب سے پہلے حضور کے انتقال کی خبر دینے والے مغیرہ بن شعبہ ہیں. ماں ایسا کہتی تھی کہ ہم تو شش و پنج میں تھے، انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور عمر نے منع کر دیا تو ظاہر بات ہے حضرت عمر کی بات کا اعتبار ہے. تو جب یہ دونوں باہر گئے تو ہم بھی دروازے پر کھڑے ہو گئے، کیا باتیں کرتے ہیں دروازے پر، اور وہاں صاحب آپس سے بات کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا انتقال ہوا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا نہیں بھی دیکھو عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہاں چلے گئے. اب اتنا حضرت عمر کو سننا تھا، حضرت عمر جذبات میں آ گئے. یہ فرمایا خبردار جس نے کہا کہ حضور کا انتقال وہ اپنا انتقال سمجھ لے. تلوار نکال لی، حضور کا انتقال ہونا ہی نہیں ہے. ابھی تو کتنے کام باقی ہیں یہودیوں کے، بے ایمانوں کے، سارے دنیا میں دین پھیلنا ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہونا ہی نہیں ہے. ابھی وقت مرے جائیں گے دنیا سے، لیکن ابھی نہیں، ابھی حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے. اب مغیرہ بن شعبہ جو ہے سہل گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، بڑے آدمی ہیں. بس یہ مضمون یہاں پر ختم کرتا ہوں بھائی. کتنے بجے؟ 8:30 بجنے آئے. یہ مضمون انشاءاللہ بعد میں پتہ نہیں کیسے شروع ہوا ہے. یہ مضمون بعد میں سنائیں گے، ہمیں ہمارا 2 گھنٹے کا سفر بھی ہے بھائی. اب آپ لوگ جب بھی اللہ مجھے دوسری مرتبہ لائے تو خالی یہاں تک کہنا یہاں تک کہا تھا تم نے، تو بعد میں آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. اتنا لمبا مضمون ہے، پھر کیسے حضور کا انتقال ہوا، پھر کیسے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی گئی، سب کیا. میں تو آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے کچھ ہدیہ لینے آیا ہوں، مجھے ہدیہ دو گے بھائی؟ دیکھو آواز ڈھیلی پڑ گئی. ارے ہدیہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ دیکھو ہم چندہ نہیں مانگتے، میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں مانگتا، لیکن ہدیہ ضرور مانگتا ہوں. دو گے بھائی بتاؤ؟ بس میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی میرے سبق سنو یا جب بھی میرے بیانات سنو میرے لیے دعا کر دینا. اتنا تو کرو گے کہ نہیں؟ ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے. آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. تمہارے 20 نگر میں تو انکم ٹیکس والے بہت آتے ہیں نا کہ بھائی صاحب تم تو اتنے پیسے کہاں سے لائے تم؟
313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ ایک ہدیہ تو یہ ہے۔ دوسرا ہدیہ یہ ہے 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، شارٹ والا درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 313 مرتبہ۔ تیسرا ہدیہ ہے 313 مرتبہ استغفار پڑھو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، جلدی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور چوتھا ہدیہ اب نیا شروع کیا ہے، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہے سب سے اہم اور جامع دعا سورہ فاتحہ میں ہے، تو 100 مرتبہ وہ 4 ہدیے سمجھ گئے بھائی؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، مرادیں بھی پوری کرے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اتنے سارے بنگلے ہو جائیں گے کہ آپ کہو گے کہ یار بنگلے بنگلے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے یہ چیزیں۔ حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے دے گا، ایک محل دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا جتنا بنانا ہو تجھے۔ تو یہ آپ لوگ شروع کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، جو بھی حاجتیں ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔